قضا نماز اور روزے میں نفل نماز اور روزے کی فضیلت مل جاتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ہم جو نفل نماز پڑھتے ہیں اگر ان میں قضائے عمری کی نیت بھی کریں تو ہماری قضائے عمری بھی ادا ہو جائے گی اور چاشت، اوابین وغیرہ کی نفل نماز بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح خاص دنوں کے جو نفل روزے ہوتے ہیں، جو خواتین کے ایام کے روزے ہوتے ہیں، ایام کے روزے نہیں، جو نفل روزے ہوتے ہیں جیسے عاشورہ وغیرہ، ان میں قضا روزہ رکھنے سے یعنی یہ جو ایام کے روزے قضا ہوتے ہیں نا، وہ رکھنے سے، عجیب سی عبارت ہے، یعنی ان کا مقصد یہی ہے کہ جو خواتین رمضان کے روزے ایام کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عاشورہ کا روزہ بھی نیت کر لیں اور اس میں قضا روزے کی بھی نیت کر لیں تو کیا دونوں ثواب مل جائیں گے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ابو بکر نے انڈیا سے۔ نہیں جی، دونوں ثواب نہیں ملیں گے۔ آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اشراقی اوابین کی، اس میں قضائے عمری کی نیت نہیں کر سکتے۔ قضائے عمری کی نیت کر لی تو وہ اشراق اوابین نہیں ہوگی، پھر وہ قضائے عمری ہی ہوگی۔ اور اگر آپ نے نفل کی نیت کر لی تو نفل ہی ہوگی، وہ قضا نہیں ہوگی، تو ایک نیت کریں۔ اسی طرح عاشورہ کے دن اگر آپ نے رمضان کا قضا روزہ رکھا تو وہ قضا روزہ ہوگا، وہ عاشورہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ نے عاشورہ کی نیت سے روزہ رکھا تو پھر رمضان کا قضا نہیں ہوگا۔ تو ایک نیت ضروری ہے، اس میں دو نیتیں نہیں ہو سکتی۔ صدقہ خیرات کا معمول ہو تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ایک آدمی کمائی کا تیسرا حصہ اللہ کے لیے نکالتا ہے تو کیا وہ زکوٰۃ اور قربانی علیحدہ سے دے گا؟ جی جناب، بالکل علیحدہ سے دے گا وہ زکوٰۃ اور قربانی، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ نیت اگر نہیں کی تو عام خیرات کی نیت سے آپ جتنا بھی دے دیں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح قربانی تو صدقے سے ہوتی نہیں ہے، قربانی تو الگ سے جانور بقرعید کے دنوں میں کاٹنا پڑتا ہے، تو قربانی کا فریضہ بھی الگ سے کرنا پڑے گا اور زکوٰۃ بھی زکوٰۃ کی نیت سے ادا کریں گے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے 1/3 جو آپ مال صدقہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، ماشاءاللہ بڑا اچھا معمول ہے آپ کا، اسی میں آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جو یہ صدقہ کر رہا ہوں اگر میرے ذمہ زکوٰۃ ہے تو وہ پہلے زکوٰۃ ہو، پھر اس سے جو اضافی ہے وہ صدقہ بن جائے، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی آپ کی۔ ویسے بھی آپ زکوٰۃ کی نیت سے بھی دیں گے تو جو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی اضافی، جیسے آپ پر زکوٰۃ فار ایگزامپل 50,000 بن رہی تھی، آپ نے 1,00,000 صدقہ کر دیا زکوٰۃ کی نیت سے، تو خود بخود اس میں 50,000 زکوٰۃ ہو جائے گا، 50,000 اضافی صدقہ ہو جائے گا آپ کا۔ کیا کان کو 2 جگہ سے چھدوا سکتے ہیں؟ اچھا، ایک اور سوال ہے، پہلے میں یہ کر لوں۔ کیا ایک ڈراپ سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے؟ میں نے اپنے دیور کا بیٹا گود لیا ہوا ہے، میں نے اسے فیڈ کرانے کی بہت کوشش کی، ایک دن مجھے لگا کہ ہلکا سا ڈراپ آیا ہے، کیا اس طرح میں اس کی رضاعی ماں بن گئی ہوں یا نہیں؟ حضرات، فقہاء کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم از کم 5 گھونٹ ضروری ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 قطرے سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، وہ دلائل کسی اور موقع پہ میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ ادھر بھی دلائل ہیں، ادھر بھی دلائل ہیں، ادھر بھی حدیث ہے، ادھر بھی حدیث ہے، تو وہ دلائل کی بحث ایک لمبی بحث ہے۔ فقہ حنفی پر ہی عمل کیا جاتا ہے بر صغیر میں، تو جو ہمارے ہاں مفتیٰ بھی قول ہے اس کے مطابق 1 قطرہ بھی اگر بچے کے حلق میں چلا گیا تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن شک سے نہیں ہوتی۔ اگر کسی خاتون نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی اور شک ہوا ہے کہ پتہ نہیں دودھ اس کے منہ میں گیا ہے کہ نہیں گیا، تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ 100% یقین ہونا چاہیے، عورت قسم اٹھا کے کہہ سکے کہ واقعی اس کے حلق کے اندر دودھ اترا ہے، اتنا یقین ہوگا تو وہ رضائی بیٹا بنے گا، ورنہ وہ رضائی بیٹا نہیں بنے گا اور رضاعت اس سے ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی خاتون 2 سال سے کم عمر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، 2 سال سے زیادہ عمر کے بچے کو دودھ پلانے سے بھی رضاعت ثابت نہیں ہوتی، خوب سمجھ لیں۔ 2 سال سے کم عمر کے بچے کو جب کوئی خاتون دودھ پلاتی ہے تو اس خاتون کو چاہیے یہ بات سب میں مشہور کر دے خاندان میں۔ بہت سی خواتین چپکے سے دودھ پلا دیا، بتایا نہیں کسی کو، اب جو بچہ بڑا ہوا، اس کی شادی کا ٹائم آیا اس خاتون کی بیٹی سے، تو منگنی ہو گئی، رخصتی ہونے والی ہے، خاتون نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ میں نے تو اس کو دودھ پلایا۔ اب لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، یار پتہ نہیں آج تک تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی خاتون اپنی بچی کو 2 سال سے کم عمر اپنی نہیں کسی کی بچی کو 2 سال سے کم عمر کو بچی یا بچہ اس کو دودھ پلائے
تو اس خبر کو سب میں مشہور کر دے، بھائی آپ سب لوگ گواہ رہو، میں نے اس بچے کو دودھ پلا دیا اور یہ میرا رضائی بیٹا بن چکا ہے، تاکہ کنفیوژن نہ ہو بعد میں.